السلام علیکم ناظرین، یہ بھی ہمارے انڈین بھائیوں نے بہت مطالبہ کیا ہے کہ گردوں کی خرابی پر بھی آپ تھوڑا بول لیں۔ تو حقیقت ہے یہ بھی نہایت تکلیف دہ موضوع ہے، بڑا ڈلائسز کرانے پڑتے ہیں، بہت کچھ گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ اچانک پتہ چلتا ہے کہ گردوں کریٹینین بڑھ گیا یا ہمارے گردے جو ہے کام ہی کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، پیشاب ہی نہیں بنتا، تو وہ اپنا پھر بڑا مسئلہ بنتا ہے، ڈلائسز شروع ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں گردے تبدیل کرنے پڑیں گے، اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ دیکھو، گردوں کے بارے میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو انفارمیشن دی ہے بہت نہایت سادہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گردوں کا جو کام ہے نا، پیشاب جو پیدا کرنا، یہ عضلات کے تحت ہے، یعنی ترشی دینے سے رکے ہوئے گردے جو ہیں ترش چیزیں دینے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ادھر مقامی ایک بندہ تھا، عاشق اس کا نام تھا، تو اس کے گردے خراب ہو گئے اعصابی تحریک میں۔ وکٹوریا باولپور میں تھا، تو گردے تبدیل کرنے کا حکم لگایا گیا۔ اس نے کہا بھی میرے پاس تو ایسا افورڈ نہیں میں کر سکتا۔ میں کہا پھر آپ موت کا انتظار کریں، اگر آپ گردہ نہیں لا سکتے یا آپ آپریشن نہیں کرا سکتے تو پھر موت کی تیاری کرو۔ اس نے وہ نالیاں وغیرہ نکال دیں اور صرف کھٹی لسی اس نے اپنے خوب پی، اس نے 10 دن تک، الحمدللہ 10 سال ہو گئے، آج بھی زندہ ہے وہ۔ تو کیا ہوا کہ گردے اس کے اعصابی تحریک میں بند تھے، پیشاب نہیں بنا رہے تھے، جیسے اس نے کھٹی لسی پی تو پیشاب بننا شروع ہو گیا، دوبارہ گردے صحیح ہو گئے، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے لیے ہم نے نہایت ایک سادہ نسخہ ترتیب دیا ہے ہمارے بزرگوں نے۔ فوری طور پر کریٹینین وغیرہ بھی خارج ہونے شروع ہو جاتے ہیں، گردے اپنے کام پر آ جاتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں ہیں، اور دیکھیں صابر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ گردے جو ہیں کام ان کا، پیشاب کا عمل بنانے کا عمل ان کا وہ عضلاتی ہے، اور پیشاب کو روکنا غدی ہے، گرمی ہے، اور پیشاب کا خارج ہونا اعصابی تحریک سے خارج ہوگا۔ اب دیکھو، جس جگہ بھی خرابی ہے وہ خرابی دور کریں آپ۔ اگر تو پیشاب اس کا بند ہے، اعصابی تحریک میں گردے بند ہیں، تو ترش چیزیں دے دیں۔ اگر دیکھو گرمی کی وجہ سے وہاں سوزش آ گئی ہے تو اس سوزش کو دور کریں آپ۔ اگر اعصابی مسئلہ ہے کہ پیشاب خارج نہیں ہوتا تو اس کے لیے اعصابی تحریک دے دیں، پیشاب خارج ہو جائے گا۔ تو جس جگہ خرابی ہو وہ خرابی دور کرنے کے، لیکن سارا ایک اکثری نسخہ ہے، نہایت سادہ، اتنا سادہ نسخہ کہ قابل یقین حد تک سادہ، لیکن کام دیکھیں آپ فوری طور پر کام کرتا ہے۔ تو کیا ہے کہ آملہ لے لیں آپ، 20 گرام خشک آملہ لے کر بری کریں، 20 گرام ہلدی لے لیں، 20 گرام ہلدی لے لیں، اور 40 گرام آپ لے لیں چینی 40 گرام لے لیں۔ شوگر والے مریض جو چینی نہ ڈالیں، چلو یہ ہلدی اور آملہ ہی لے لیں، یہ بریک کر کے، اگر شوگر نہیں ہے تو پھر چینی بھی ڈال لیں تاکہ پیشاب کے اخراج کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اور آملہ بھی کیا کرے گا، گردے کا عمل بڑھ جائے گا، اس کا ورک زیادہ ہو جائے گا، اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی۔ ہلدی کیا کرے گی، سوزش اتارے گی، اگر گردے کے اندر سوزش ہے اتر جائے گی۔ اور چینی کیا کرے گی، اس سے پیشاب جو ہے وہ آسانی سے خارج ہونا شروع ہو جائے گا اور بندہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ فوری طور پر صبح سے شام کو رزلٹ لیں آپ، اللہ پاک آسانی کرے تو یہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اور بھی ایک نسخہ آپ دیکھ لیں، گردوں کی خرابی میں گرمی کی وجہ سے جو خرابی ہوتی ہے اس میں پیشاب کم ہو جاتا ہے، وہ خارج نہیں ہوتا، تو تخم خربوزہ لے لیں، تخم کھیرا لے لیں، کھیرے کے بیج، اور کاسنی کے بیج لے لیں۔ کرفس ہوتی ہے ایک اجوین ہوتی ہے، یہ بکھڑا ہوتا ہے، اور سونف، زیرہ سفید، یہ برابر وزن سبو تیار کر لیں، آدھا چمچ صبح دوپہر شام یہ دیتے جائیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ پیشاب کھل کر آئے گا، سوزش وغیرہ جو گردے میں دور ہو جائے گی، تو گردے جو ہیں آسانی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آسانی کرے، اللہ خیر کرے، اللہ حضور علیہ السلام کی ساری امت کی خیر کرے، پوری انسانیت کا اللہ پاک بھلا کرے، جو ہے ساری انسانیت کو بیماری سے اللہ بچائے، اللہ پاک خیر کرے، آسانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔